إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم لوگ کیوں پیدا کیے گئے ہیں، کیوں اللہ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا، کبھی ہم نے سوچا ہے ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے، کیوں ہم اس دنیا میں آئے؟ ایک زمانہ ایسا تھا، آج سے 80 سال 9 سال پہلے کوئی ہم کو نہیں جانتا تھا. اللہ نے ہم کو پیدا کیا. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس کی عبادت کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے بس. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ بعض قراء اکرام جو قرآن پڑھتے انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ. اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ توحید کے لیے. ہم توحید کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. تم اللہ کی عبادت کریں، اسی کے سامنے جھکے، اسی کی عبادت کریں. ہماری زندگی پورا عبادت ہونا چاہیے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام ہماری زندگی میں کیا ہے؟ عبادت ہونی چاہیے. لیکن آج میرا خطبہ جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ ایک عبادت ہم لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے. ایک عبادت آپ نماز پڑھ لیے، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے. یعنی کہ عبادت کے بعد مجھے اور آپ کو کیا خیال کرنا ہے. صدقہ ایک عبادت ہے، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے. تہجد ایک عبادت ہے، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے. یعنی کہ عبادت کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے. سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ روزہ، نماز روزہ ہے. آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، آپ 4 رکعت پڑھ لیے ظہر میں، عصر میں 4 رکعت آپ پڑھ لیے. نماز کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے نماز میں رکوع میں دعا پڑھا کہ نہیں کی. کبھی کبھی جو ہے نا نماز کے بعد آپ کو شک ہوتا ہے. اسی طرح نماز کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ نے وضو میں مسح کیا کہ نہیں کی.
اس طرح کے شک آتا ہے دماغ. وضو اور نماز پر وسوسہ آتا ہے, اپنے نماز میں وہ نہیں پڑھے نا, نماز میں وہ ذکر ہمیں نہیں کرے نا, سجدہ میں ہمیں پڑھے کہ نہیں کی, ہماری نماز, یعنی کہ نماز کے بعد آپ کو وسوسہ آتا ہے, کیا کرے آپ؟ اہل علم نے فرمایا کہ لا اثر للوسوسة والشک بعد الفراغ من العبادہ, عبادت کے بعد اگر کوئی وسوسہ آتا ہے آپ اسے چھوڑ دو. یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. نماز پڑھے بعد آپ کو یاد آتا ہے آپ نے وضو کیے کہ نہیں کی, یقین ہے وضو کیے کر کے, بس چھوڑ دو. نماز کے بعد آپ کو یاد آتا ہے میں نے سجدے میں دعا پڑھا کہ نہیں کی, یقین ہے پڑھا کر کے, چھوڑ دو آپ. وسوسہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. اگر اس طرح وسوسہ ہے تو ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کو اگر ہم پڑھیں گے تو یہ وسوسہ جو ہے نا ہم سے دور ہو جائے گا. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر وسوسہ آتا ہے تو یہ بھی آیت پڑھو, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ بھی آیت اگر آپ پڑھیں گے سورہ حدید کی, اس سے بھی آپ کو وسوسہ دور ہو جائے گا. یعنی کہ پہلی بات, اگر وضو اور عبادت کے بعد اگر آپ کو وسوسہ آتا ہے, آپ نے وہ عمل کیا کہ نہیں کی, سجدے میں دعا پڑھے کہ نہیں کی, وضو میں آپ مسح کیے کہ نہیں کی, اگر اس طرح وسوسہ آتا ہے تو آپ کیا کرو؟ اعوذ باللہ پڑھ کے اسے جو ہے نا چھوڑ دو. یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے. دوسری جو بات ہے, عبادت آپ کر لیے, نماز پڑھ لیے آپ, پڑھنے کے بعد آپ بولتے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھا ہے, میں نے اتنا روپے صدقہ کیا ہے, یعنی کہ عبادت کے بعد بولتے ہوئے پھرنا, یعنی کہ میں نے اتنا عمل نیک عمل کیا ہے, میں اتنے غریبوں کو میں نے کھلایا ہے, یعنی کہ اتنی بڑی عبادت کے بعد بولتے ہوئے پھرنا شریعت پہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ فلا تزکوا انفسکم, اے لوگو تم اپنی تعریف خود نہ کرو, میں نے اتنا نماز پڑھا ہے, میں نے اتنی رکعت تہجد پڑھا ہے, میں نے اتنا روپے صدقہ دیا ہے. یعنی کہ عبادت کے بعد خود انسان اپنی تعریف نہ کرے. آج عبادت کرے کس کے واسطے؟ اللہ کے لیے, بس چھوڑ دو. لوگوں کو بولتے ہوئے مت پھرو کہ میں نے اتنا روپے صدقہ کیا ہے, میں نے اتنی. عبادت کے بعد اس عبادت کو لوگوں کے سامنے ذکر مت کرو. جیسے کہتے ہیں عبادت کرو پھینک دو اسے, بس اللہ کے لیے جو ہے نا ثواب کا انتظار کرو. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے, ہم لوگ عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی عبادت. آپ نے کسی کو نیک عمل کیا, کسی کا جو نا بوجھ اٹھا کے آپ رکھ دیا, کسی کا بیگ اٹھا کے آپ رکھ دیا, یعنی کہ ہر عبادت کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ. ہر عبادت کے بعد, نماز کے بعد آپ پڑھیں گے استغفر اللہ, صدقہ کے بعد آپ پڑھیں گے استغفر اللہ, ہر عبادت کے بعد آپ کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ استغفر اللہ. جیسا کہ اہل علم نے فرمایا کہ کلما فرغ من عبادتہ ان یقول استغفر اللہ. ہر عبادت کے بعد آپ کیا کرو؟ استغفر اللہ پڑھو. کیوں استغفر اللہ ہم کیوں پڑھیں گے؟ یعنی کہ آپ نماز پڑھ لیں, آپ کے دل میں ایک بڑی چیز آتی ہے, میں نے اتنا بڑا نیکی میں نے کیا ہے. آپ نے صدقہ کیا, آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا روپے میں نے جو اللہ کے نام میں صدقہ کیا ہے. آپ نے تہجد پڑھا, اندر سے گھمنڈ آتا ہے, یعنی کہ اپنے آپ کو انسان بڑا سمجھتا ہے میں نے اتنی نیکی کی ہے. اندر کا جو گھمنڈ ہے اسے توڑنے کے لیے آپ کیا کرو؟ استغفر اللہ پڑھو. کیونکہ عبادت کے بعد کبھی ہم 5 پارہ قرآن پڑھ لیتے ہیں, میں نے 5 پارہ قرآن پڑھ لیا ہے, اپنے اندر جو ہے ایک گھمنڈ پیدا ہوتا ہے, اپنے اندر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, میں نے اتنی نیکی کی ہے. اللہ نے کہا کہ تم کیا کرو؟ استغفر اللہ پڑھو. اندر کا جو گھمنڈ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے اٹھا کر پھینک دے گا. عبادت کے بعد ایک اور چیز ہم کو جو کرنا وہ ہے استغفر اللہ. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے عبادت کے بعد وہ یہ ہے کہ آپ تہجد پڑھ لیے, الحمدللہ کسی کو نہیں دکھا, روم میں اندھیرا ہے, آپ الحمدللہ اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نیکی. کتنے لوگ ہم میں سے تہجد پڑھتے ہیں؟ بہت کم لوگ. صحیح بتاؤں تو بہت کم لوگ تہجد پڑھتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ سونے سے پہلے, ہم کتنے بجے سوتے ہیں؟ 11 بجے 12 بجے, ماحول اگر آپ بتائیں 11-12 بجے, سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ. کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت کم از کم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بات للہ ساجدا وقائما, پوری رات سجدہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے. پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے. یعنی کہ دین بڑا آسان ہے, بس تھوڑا کوشش تو کرے, تھوڑا کوشش کیجیے. سونے سے پہلے 11 بجے 12 بجے سوتی پڑھو, 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ. خاص طور پر یہ ٹھنڈی کا جو ماحول ہے, اگر آپ ٹھنڈی کے ماحول میں تہجد پڑھیں گے,
آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ 2 قسم کا ثواب ہے، خاص کر ٹھنڈی کے ماحول میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رجل قام فی لیلۃ باردہ، اللہ اس بندے سے خوش ہوتی جو ٹھنڈی کے موسم میں تہجد پڑھتا ہے۔ ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کیا نہیں کرتے، اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے پوری دنیا والے ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اس کو خوش کرنے کے لیے ٹھنڈی کے موسم میں 2 رکعت تہجد پڑھو۔ کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت ہے بس۔ اگر آپ ٹھنڈی کے موسم میں تہجد پڑھیں گے اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ اب دنیا میں کوئی انسان ہم سے خوش ہو جاتا ہے، وہ ہماری تعریف کرتا ہے لوگوں کے سامنے، وہ ہماری جو ہے نا مصیبت میں کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارا کام آ جائے تو کتنی بڑی بات، نارمل چیز ہے بس۔ اسی طرح اگر آپ ٹھنڈی کے موسم میں تہجد پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ پر جنت کو واجب کر دیں گے۔ توجب لأہلہا الجنہ، آپ پر اللہ تعالیٰ جنت کو کنفرم کر دیں گے۔ کب؟ آپ ٹھنڈی کے موسم میں تہجد پڑھو۔ یعنی کہ خاص طور پر اگر آپ سمجھو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ روم میں آپ تہجد پڑھے، کسی کو معلوم نہیں، لیکن دل میں یہ خیال آتا ہے میں جو تہجد پڑھا ہوں لوگوں کو معلوم ہونا ہے۔ یہ جو دل میں جو خیال آتا ہے یہ بھی ریاکاری ہے۔ ہاں خیال آتا ہے آپ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن دل میں جو خیال آتا ہے میں نے جو تہجد پڑھا ہے وہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ انسان اگر وسوسے کو دل ہی میں رکھتا ہے یہ بھی ریاکاری میں شمار ہو جائے گا۔ اس کی ایک اور جو مثال، آپ کوئی اجنبی شہر میں جا کے صدقہ دیتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں آپ کے صدقے کے بارے میں، لیکن آپ کے دل میں خیال ہوتا ہے لوگ میرے صدقے کی تعریف کریں، دل میں خیال ہوتا ہے، آپ جو ہے نا اسے دور کرو۔ اگر اب عبادت کے بعد جو دل میں جو خیال آتا ہے لوگ میری عبادت کے بارے میں لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے صدقے کے بارے میں لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ میری اچھائی کے بارے میں لوگ تعریف کریں، یہ دل میں جو وسوسہ آتا ہے آپ اسے دور اٹھا کے پھینک دو۔ اگر آپ دل میں وہی وسوسہ رکھیں گے یہ ریاکاری میں شمار ہوگا جو شریعت میں جائز نہیں ہے، جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے عبادت کے بعد، صدقہ ایک عبادت ہے، صدقہ ایک عبادت ہے۔ ہم صدقہ کسے سمجھتے ہیں؟ لاکھوں روپے دینا، یہ 1 روپے بھی صدقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ افضل الصدقۃ جہد المقل، اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، غریب ہی، تب بھی آپ صدقہ کرو اپنی حیثیت کے مطابق۔ آپ مالدار ہی تب بھی آپ صدقہ کرو، ہر دن 1 روپے بھی صدقہ کرو، 2 روپے بھی صدقہ کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 30 پر 3 پر 4 اللہ نے کہا کہ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہے جو ہمیشہ صدقہ کرتا ہے، کبھی کمائی نہیں ہوئی تب بھی صدقہ کرتا ہے، بزنس ہوا تب بھی صدقہ کرتا ہے، یعنی کہ کمائی ہو یا نہ ہو، جاب ہو یا نہ ہو، ہمیشہ صدقہ کرتا ہے۔ ہر دن 10 روپے تو رہتا ہے، 1 روپے صدقہ کرو، 5 روپے تو رہتا ہے، یعنی کہ ہر دن صدقہ کرنے والا یہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن صدقے کے بعد مثال کے طور پر میں نے کسی غریب کو صدقہ دے دیا، صدقہ دینے کے بعد جو کام مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ بولتے ہوئے پھرنا لوگوں کو، دیکھیں میں نے اسے صدقہ دیا ہے، میں نے اسے کپڑا لے کے دیا ہے، میں نے اسے پیسہ دیا ہے، یہ بولتے ہوئے پھرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ چاہیے آپ اپنے بھائی کو ایک پین بھی دیں، اپنے بھائی کو بول دیکھیں میں نے زید کو پین دیا ہے، میں نے ریلیشن کو جو ہے نا گھر لے کے دیا ہے، میں نے جو اس کا بھاڑا بنا ہے، میں نے اس کا ریشن دیا ہے، یعنی کہ صدقہ دینے کے بعد بولتے ہوئے پھرنا شریعت میں جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 3 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو اگر تم صدقہ دینے کے بعد لوگوں کو بولتے ہوئے پھرتے ہیں میں نے فلاں بھائی کو صدقہ دیا ہے، میں نے فلاں بھائی کو کپڑا لے کے دیا ہے، میں نے فلاں بھائی کو راشن لے کے دیا ہے، اگر آپ بولتے ہوئے پھریں گے صدقہ دینے کے بعد وہ پوری نیکی اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے، پوری نیکی اللہ برباد کر دیں گے۔ اسی وجہ سے صدقہ دینے کے بعد کسی کو مت بولو، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے عبادت کرنے کے بعد انسان کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، ہمارے دل میں گھمنڈ اتنا آتا ہے کہ سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ کیا عبادت کرنے والا ہے، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، یہ تو روزہ ہی نہیں رکھتا ہے، یعنی کہ الحمدللہ آپ عبادت کرتے ہیں، الحمدللہ عبادت کے بعد آپ دوسروں کو حقیر مت سمجھو، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے حقیر مت سمجھو، یہ روزہ نہیں رکھتا ہے اس پر حقیر مت سمجھو، یعنی کہ آپ کا کام کیا ہے اسے بتانا ہے، بس بے نمازی ہے اس کو بتاؤ کہ بھائی تم نماز پڑھ لو، بھائی تم روزہ رکھ لو، لیکن اسے حقیر مت سمجھو۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے کہ ایک انسان بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اس کا بھائی عبادت نہیں کرتا تھا، تو اس نے کہا اپنے بھائی سے
اے بھائی تو عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ تجھے جہنم میں ڈال دے گا، نعوذ باللہ. یعنی کہ اس بھائی کے بعد عبادت کا اتنا گھمنڈ آ گیا تو اس نے کہا کہ اے بھائی اللہ تجھے جہنم میں داخل کرے گا. کیوں؟ کیونکہ تو عبادت ہی نہیں کرتا ہے. تو ملک الموت آتے ہیں موت لینے کے لیے. جو شخص جو عبادت کم کرتا تھا اس سے کہتے ہیں اللہ تجھے جنت میں داخلہ دے گا، اللہ تجھے جنت میں داخل ہو جائے. کیونکہ معاف کرنا نہیں کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ عبادت پہ گھمنڈ میں آ کے کہتا ہے کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. وہی ملک الموت ایک نیک شخص کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو جہنم میں داخل ہوگا. وہ شخص کہتا ہے کہ کیوں؟ میں تو عبادت کیا، میں تو نمازیں پڑھا، میں تو روزہ رکھا. تو ملک الموت کہتے ہیں تو نے اپنے بھائی کو حقیر سمجھا ہے. کسی کو دوسروں کو حقیر مت سمجھو. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دوسروں کو حقیر مت سمجھو. آپ عبادت کرتے ہیں الحمدللہ، دوسروں کو حقیر مت سمجھو، کسی کو حقیر مت سمجھو. کوئی انسان بہت زیادہ کماتا ہے الحمدللہ، کوئی انسان نہیں کماتا ہے اسے حقیر مت سمجھو. اگر آپ دوسروں کو حقیر سمجھے، جیسا کہ یہ عبادت کرنے والا دوسروں کو حقیر سمجھا، تو اللہ نے کہا کہ جو ہے تو جہنم میں داخل ہوگا. تو اسی وجہ سے عبادت کے بعد انسان جو ہے کسی کو حقیر مت سمجھو. کوئی بے نمازی ہے اسے بولو کہ بھائی تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے عبادت کے بعد، خاص طور پر ہم لوگ کماتے ہیں، صبح شام بزنس کرتے ہیں، کماتے ہیں. کمانے کے بعد ایک جو چیز یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ یا معشر التجار. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے بزنس مین کو جمع کرتے ہیں. اگر بزنس مین نہیں ہے تو بزنس کرنے والے، کمانے والے یا جاب کرنے والے تمام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا معشر التجار، اے بزنس کرنے والے، اے جاب کرنے والے، ان هذا البيع يحضره اللغو والرفث. یعنی کہ بزنس میں کبھی ایسی ویسی باتیں آ جاتی ہیں، کبھی جو نا ایک دو چیزیں جھوٹ بھی آ جاتا ہے، ہم نہ معلوم نہیں ہوتا ہے، کبھی گندا مال بھی آ جاتا ہے، جاب میں بزنس میں آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فشوبوہ بالصدقہ، تم صدقہ کرو. یعنی کہ بزنس ہو گیا، آج جمعے کا دن ہے، آپ نے کما لیا، رات میں گھر جاتے وقت 5 روپے 10 روپے غریب کو صدقہ دیتے ہوئے جاجی. آپ نے کما لیا آج کا جب شام کو گھر کو جاتے ہیں 10 روپے 20 روپے غریب کو دے کر جائیے. آپ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزنس ایک عمل ہے، صدقہ ہے، نیکی ہے. بزنس کرنے کے بعد آپ شام کو جب گھر میں جاتی ہیں 1 روپے 2 روپے صدقہ کرتے ہوئے، یعنی کہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے زیادہ کمایا ہے وہ حساب سے صدقہ کیجیے. کیونکہ جاب کرنے والے کبھی کبھی جو ہے نا جھوٹ بول دیتے ہیں، میں نے جو ہے نا آدھا گھنٹہ جلدی آ گیا، 9 بجے آنا ہے، وہ کبھی 9:30 کو آتے ہیں، یعنی کہ آدھا گھنٹہ جھوٹ ہو گیا. یعنی کہ جاب کرنے والے جو بھی ہیں وہ جب شام کو گھر کو جاتی ہیں صدقہ کرتے ہوئے جائیے، کیونکہ آپ سے نے فرمایا کہ کبھی کبھی بزنس میں ایسی ویسی باتیں بھی جو ہے نا آ جاتی ہیں. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان خاص طور پر عبادت کے بعد ایک بات یاد رکھیں. آپ لوگ عبادت کر لیتے ہیں، عبادت کے بعد بعض دعاؤں کو بھی یاد رکھیں. جیسا کہ وتر کی نماز ہے، وتر کی نماز کے بعد کیا دعا ہے؟ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس. خاص طور پر وتر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ دعا پڑھیں. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، ہر انسان کی آج دنیا میں خواہش ہے کہ اچھا کماؤں. ہر انسان کی خواہش ہے میں بھی اچھا کماؤں، آپ بھی اچھا، ہر انسان کی خواہش. اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز ہونے کے بعد ایک دعا ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع دے، یعنی کہ ایسا علم دے جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں. پھر رزقا طیبا، اللہ تعالیٰ آج کا جو جمعہ کا جو دن ہے اس میں مجھے حلال رزق دے دے. وعملا متقبلا، اللہ آج کا دن میں مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے دربار میں قبول ہو جائے. یہ دعا ہے، چھوٹی دعا ہے. کب پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد. یہ دعا یہیں بھی لکھا رہے گا، یعنی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھیے. اگر اب یہ دعا پڑھیں گے آج کا دن اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع دے گا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ حلال رزق اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور اللہ تعالیٰ آج کا دن آپ جو عمل کریں گے اللہ وہ قبول کرے گا. یہ بھی جو نا آپ جو نا یہ کرتے رہیں. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ نیک عمل کرتے ہیں، ہے نا، نیک عمل ہم لوگ کرتے ہیں الحمدللہ. اس نیک عمل کی حفاظت کیجیے. صرف عمل کرنا نہیں، عمل کے بعد اس عمل کی حفاظت کیسے؟ ایک انسان، اس کے حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کل پہاڑ جیسی نیکی لے کر آئے گا. یأتون یوم القیامہ بحسنات تہامۃ بیضاء، پہاڑ جیسی نیکی لے کر آئے گا کل قیامت کی ایک شخص. اللہ تعالیٰ اس کی پوری نیکی کو برباد کر دیں گے.
پوری نیکی کو برباد کر دیں گے. کیوں؟ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا, اس نے کسی کو گالیاں دیا ہوگا. اگر ہم کسی کو گالیاں دیں گے ہماری نیکی کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی. کتنے اب دیکھیے ہم جو باہر پھرتے رہتے ہیں آپس میں ایسے ہی گالیاں دیتے چھوٹے آج یعنی کہ نعوذ باللہ کیسے کیسے گالیاں ہم لوگ دیتے ہیں. یہ ہم لوگ نماز تو پڑھ لیا, آپ لوگ نماز پڑھ کے باہر جاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں. یہ جو گالیاں دینے کی وجہ سے ہماری نیکی کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان پہاڑ جیسی نیکی لے کر آئے گا, اللہ اس کی پوری نیکی کو اللہ برباد کر دیں گے. یعنی کہ عمل کے بعد ہم اس عمل کی حفاظت کریں. عمل کے بعد اس عمل کی حفاظت کیسے؟ کسی کو تکلیف نہ دو, کسی کی زمین مت ہڑپو, کسی کو پیسہ لے کے مت ڈباؤ. یہ 1 روپے بھی قرض ہے, یاد رکھیں یہ 1 روپے بھی قرض ہے. اگر آپ کسی سے 1 پین لیتے ہیں یہ بھی قرض ہے. اگر ہم کسی کے پاس 1 روپے لیتے ہیں, اگر ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کو اس کو لوٹا دے گا. اللہ تعالیٰ ہماری جو نیکی ہے, ثواب, روزہ, صدقہ جیسی جو نیکی ہے, اللہ تعالیٰ جو نا ہم نے جس کو قرض لیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ لوٹا دے گا. دنیا میں آپ قرض نہیں لوٹائے, اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کو جو نا اس کو لوٹا دے گا. ہم کیا ہو جائیں گے؟ کنگال ہو جائیں گے کل نعوذ باللہ. یعنی کہ عمل کے بعد اس کی حفاظت کریں. خاص طور پر جو ہے نا ایک حدیث ہم کو ملتی, دیکھیے صرف نماز پڑھنا روزہ رکھنا ایک کمال نہیں ہے, نماز روزے کے بعد اس کی حفاظت کرے. کیسے؟ ایک شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ بیٹھے رہتے ہیں, ایک شخص داخل ہوتے ہیں, کہتی ہے اللہ کے نبی ایک عورت ہے. دیکھیے یہ اتنی عظیم حدیث ہے, میرے لیے بھی نصیحت ہے آپ کے لیے بھی نصیحت ہے. ایک شخص آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی ایک عورت ہے, کثرت صلاتها وصيامها وصدقاتها, اللہ کے نبی وہ بہت زیادہ روزہ رکھتی ہے, بہت زیادہ روزہ رکھتی ہے, بہت زیادہ نماز بھی پڑھتی ہے, بہت زیادہ صدقہ بھی کرتی ہے, لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. اللہ کے نبی ایک عورت ہے, ہر نیکی کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی فی النار, یہ عورت جہنم میں داخل ہوگی. نعوذ باللہ, یہ عورت جہنم میں داخل ہوگی. یعنی کہ آپ نماز تو پڑھ لیے, یہ اللہ کا حق ہے, اس طرح بندوں کا حق بھی ادا کیجیے, بندوں کا حق بھی ادا کیجیے. مرد ہے شوہر کا حق ادا کیجیے, شوہر ہے بیوی کا حق ادا کیجیے, بیوی ہے شوہر کا حق ادا کیجیے. یعنی کہ آپ انسان جو ہے نا دوسروں کا حق بھی ادا کریں, دوسروں کو تکلیف نہ دے اپنی زبان سے. بعض لوگ اتنے گھٹ دل ہوتے ہیں, سامنے والے کو گال, ان کی زبان کھلے تو گالیاں ہیں بس, وہ لوگ خود بخود لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں. دیکھیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور شخص آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی ایک شخص سے واجب نماز ادا کرتا ہے, 5 وقت نماز پڑھتا ہے, واجب صدقہ ادا کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے, واجب روزہ رمضان کے, لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے, کسی کو تکلیف نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی فی الجنہ, یہ جنت میں داخل ہوگی ایسی عورت. یعنی کہ جہاں ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں وہیں بندوں کا حق بھی ہم ادا کریں. یعنی کہ یہ آج کے جو ہے نا درس کا خلاصہ ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ رجب کا جو مہینہ ہے, الحمدللہ ہم رجب کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. رجب کا مہینہ ہے, یہ مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ رجب کے مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یہ رجب کا مہینہ ہے, یہ محرم کا مہینہ ہے. سب سے پہلے کیا مہینہ ہے؟ محرم کا مہینہ ہے. کیا مطلب ہے محرم کا مہینہ؟ حرمت والا مہینہ ہے. آسان اگر بولوں تو حرمت والا مہینہ ہے. کیا مطلب ہے حرمت والا مہینہ؟ اگر آپ اس میں گناہ کریں گے تو گناہ ڈبل ہو جائے گا. نعوذ باللہ, کیا ہو جائے گا؟ گناہ ڈبل ہو جائے گا. وہی آپ نیکی کریں گے تو ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, یعنی کہ اس مہینے میں کسی پر ظلم بھی نہ کرو. یعنی کہ آپ نارمل مہینے میں اگر آپ گناہ کرتی تو آپ کو گناہ ملے گا, لیکن رجب کے مہینے میں گناہ کریں گے تو گناہ ڈبل ہوگا. نعوذ باللہ. وہی نیکی کریں گے تو نیکی بھی ڈبل ملے گا. ہاں, یہ رجب کے مہینے جو حرمت والا مہینہ ہے, ہم کثرت سے ہم اس میں عبادت کریں, جتنا ہو سکے نوافل کا اہتمام کریں, نفل روزوں کا اہتمام کریں. لیکن اس مہینے کی اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ حرمت والا مہینہ ہے بس, اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. بعض لوگ جو نا صلاۃ الرغائب کے نام سے پڑھتے ہیں, کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی, کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. صلاۃ الرغائب کے نام سے لوگ پڑھتے ہیں, اور 7ویں شعبان کو جو نا لیلۃ الاسراء و معراج کے نام سے جو نا جشن مناتے ہیں, قرآن سے ثابت نہیں. کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ نہیں. نبی نے ایسا کیا؟ نہیں. ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ اللہ, اس کے رسول, صحابہ. ہمارے لیے آئیڈیل یہی, قرآن حدیث میں ہے تو ہم کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. رجب کے مہینے میں لوگ جو نا نعوذ باللہ کتنی بدعتیں لوگ کرتے ہیں. رجب کے مہینے میں کوئی فضیلت نہیں ہے رجب کی, سوائے حرمت والا مہینہ ہے. بس یہ کیا مہینہ ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے.
یعنی کہ حرمت والے مہینے کا مطلب ثواب کا تو زیادہ ثواب ملے گا، گناہ کرے تو گناہ بھی ڈبل ملے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدعت ہم لوگ کرتے جائیں. خاص طور پر ان دنوں میں محفلیں بٹھانا، ان دنوں میں کھانا بانٹنا، کیونکہ رجب کا مہینہ ہے نا، کھانا بانٹیں گے، رجب کا مہینہ ہے نا، اچھے کپڑے پہنے. کوئی خاص چیز نہیں ہے اس مہینے کی، کوئی خاص عبادت نہیں ہے. یعنی کہ اس مہینے میں صرف حرمت والا مہینہ ہے بس. الحمدللہ اس مہینے کی آپ حفاظت کیجئے، گناہوں سے بچیے، فلم سے دور رہیے، گانا سے دور رہیے. یعنی کہ یہ جو مہینہ جو نا آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، کیونکہ گناہ کریں گے تو زیادہ گناہ ملے گا، نیکی کریں گے تو زیادہ نیکی ملے گی. یہ جو ہے نا رجب کے مہینے کی بتا، اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں ہے رجب کی. جو بدعتیں ہم لوگ کرتے ہیں رجب کے مہینے میں، یاد رکھیں، کبھی معمولی مت سمجھو. اچھا رجب کے مہینے میں بعض لوگ بدعتیں کرتے ہیں، کھانا بانٹتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اسراء و معراج کا، یہ سب جھوٹ ہے، من گڑک ہے. اگر کوئی انسان بدعت کرتا ہے، بدعت کسے بولتے ہیں؟ دین میں نئی چیز ایڈ کرنا جو دین میں نہیں ہے. نعوذ باللہ اگر کوئی مسلمان بدعت کرتا ہے رجب کے مہینے میں، معلوم ہے خطبے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بدعت کرنے والا کہاں داخل ہوگا؟ نعوذ باللہ جہنم میں داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا بدعت کرنے والا. دیکھیے آپ لوگ سمجھتے کہ یہ تو ہم لوگ کرتے ہی نا، باپ دادا کرتے تھے، ہم بھی کریں گے. چلو اللہ نے کہا کہ چلو جہنم میں داخل ہو جاؤ، کلو بدعت ضلالہ. ہمارے دلیل باپ دادا نہیں ہی یاد رکھیں. پارہ نمبر 2 میں آپ دیکھیں کہ جب پوچھا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا گیا تم قرآن حدیث پر عمل کرو، مشرکین سے کہا گیا تم قرآن حدیث پر عمل کرو، انہوں نے کہا کہ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، نہیں ہم دین پر عمل نہیں کریں گے، ہم توحید کو نہیں مانیں گے. ہم کس کو مانیں گے؟ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم اس کو مانیں گے. باپ دادا ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے، یاد رکھیں. ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل کیا ہے؟ قرآن حدیث ہے. جب آپ وسلم کی روح قبض ہو رہی تھی، آپ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمسکوا بالکتاب والسنہ، اے لوگوں تم قرآن اور حدیث کو لازم پکڑو، یہی ہماری دین ہے، بس یہی ہمارا دین ہے. نماز کیسا پڑھیں گے؟ قرآن حدیث میں آ کرے. بس روزہ کیسا رکھیں گے؟ قرآن حدیث میں آ کرے. ویسا ہی ہماری ہر چیز قرآن حدیث کے مطابق ہو. اس رجب میں بھی کوئی جو ہے نا فضیلت ثابت نہیں ہے رجب کی، صرف حرمت والا مہینہ ہے، جتنا عبادت کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے. یعنی کہ آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد آپ کو وسوسہ آتا ہے میں نے وضو کیا کہ نہیں کی، وضو میں مسح کیا کہ نہیں کی، سجدے میں دعا پڑھا کہ نہیں کی. اگر اس طرح وسوسہ آتا ہے آپ اسے چھوڑ دو، کیونکہ وسوسہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. دوسری جو بات ہے، عبادت کرنے کے بعد تعریف کرتے ہوئے رہنا، میں نے آج اتنی رکعت نماز پڑھا ہے، میں نے آج اتنی نمازیں پڑھا ہے، میں نے آج جو ہے نا اتنا پارہ قرآن پڑھا ہے. عبادت کے بعد تعریف کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ نجم میں فلا تزکوا انفسکم، اے لوگوں تم تعریف نہ کرو اپنے آپ کی، میں نے اتنا صدقہ کیا ہے، میں نے اتنا روزہ کیا ہے. عبادت کے بعد تم اپنی تعریف نہ کرو. تیسری جو بات ہے، جب بھی آپ عبادت کرتے ہیں، عبادت کے بعد آپ بولو کہ استغفر اللہ. ہر عبادت کے بعد، نماز کے بعد آپ بولو کہ استغفر اللہ، ہر عبادت کے بعد. کیوں؟ کیونکہ عبادت کے بعد ہمارے دل میں گھمنڈ آتا ہے. بعض لوگ عبادت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں جنت پہ داخل ہو جاؤں گا ڈائریکٹ، اپ اتنا گھمنڈ ہوتا ہے اپنے اندر. یعنی کہ عبادت کے بعد آپ جو ہے استغفر اللہ پڑھیں گے، ہمارے اندر کا جو گھمنڈ ہے وہ نکل جائے گا انشاءاللہ. چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ ایک عبادت ہے. صدقہ آپ کسی کو دے دیے، صدقہ دینے کے بعد بولتے ہوئے پھرنا کہ میں نے جو ہے نا اتنا صدقہ دیا ہے، میں نے پڑوسی کو راشن لے کے دیا ہے، میں نے اپنے بھائی کو کپڑا لے کے دیا ہے، یہ بولنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے پارہ نمبر 3 میں فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان صدقہ دے کے بولتے ہوئے پھرتا ہے اللہ اس کی نیکی کو برباد کر دیتے ہیں. پانچویں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے بعد دل میں وسوسہ آتا ہے. آپ صدقہ کریں، دل میں خیال آتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، حالانکہ کوئی کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن آپ کے دل میں خیال آتا ہے. ایسے وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے، وسوسے کو بڑھاتے رہیں گے، نعوذ باللہ کس میں شمار ہوگا؟ ریاکاری میں شمار ہوگا، دکھاوے میں شمار ہو جائے گا. اس وجہ سے دل کے جو نا اصلاح کے لیے کون سی دعا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہمیشہ پڑھتے رہیں، ہمیشہ پڑھتے رہیے. آج اگر آپ دیکھیں گے انڈیا کا ماحول ہے، کتنے لوگ دن بدن دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، بولتے ہیں کہ مولوی صاحب فجر کی نماز ہوتا ہی نہیں ہم کو پڑھنا. تو مسلمان کیوں ہیں؟ مسلمان کیوں ہم لوگ؟ جب فجر کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے تو ہم نہ اپنا نام مسلمان کیوں رکھتے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیے اللہ نے جب ہم کو پیدا کیا، کہا کہ تم نماز پڑھو، ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو جنت کہاں سے ملے گی؟ نعوذ باللہ اگر کوئی مسلمان فجر کی نماز نہ پڑھتے ہوئے اسی حالت میں اگر اس کی روح قبض ہو جائے تو کس حالت میں اس کی روح قبض ہو جائے؟
کبھی ہم نے سوچا ہے فجر کی اذان ہوتی ہے, ہم گرم گرم بشیٹ اوڑھ کے سوتے ہیں. ہم اگر اسی حالت میں ہماری ملک الموت آ جائے, ہماری روح قبض کرے, تو کس حالت میں ہماری موت ہوگی ہم خود سمجھ سکتے ہیں. معلوم ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ انسان مشرک ہے, کافر ہے. حدیث میں بتایا گیا بین الرجل والشرک ترک الصلاۃ, کافر ہو جائیں. ایسی حالت میں اگر روح قبض ہو جائے ہماری, کم از کم جو ہے نا, دیکھیے حدیث کا ایک فائدہ ہم کو یہ حدیث آپ کو معلوم ہے نماز چھوڑنے والا کافر ہے. کبھی ہاں انسان کا دل نہیں مانتا ہے فجر کو نہیں اٹھنے کے لیے, یہ دل میں یہ حدیث سوچو, اگر نماز نہیں پڑھنے والا کافر ہے, اگر میری اس حالت میں اگر فرشتے آ کر میری روح قبض کرے تو میں کس پر میری موت ہوگی. لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے سزا پائے. چند لمحے آپ 5-10 منٹ نماز نہیں پڑھنے نہیں ہوا, کل اگر اس کی حالت میں ہماری روح قبض ہو جائے تو نعوذ باللہ کس پر ہوگی ہماری روح؟ کفر پر ہوگا, اسلام پر ہوگا, شرک پر ہوگا. تو اسی وجہ سے انسان نمازوں کا اہتمام کرو, معمولی چیز نہیں ہے. انسان ہماری زندگی کا اصل مقصد نماز ہے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, اللہ نے کیا کام ہم کو دیا؟ نماز پڑھنے کا, صحیح طور پر توحید رہنے کا, تعویذ نہیں پہننا ہے, یعنی کہ توحید پر رہنا ہے. یہ اصل چیز ہے ہماری زندگی کا. اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو نعوذ باللہ کل قبر میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اگر ہم تعویذ پہنتے رہیں گے, تعویذ کیا ہے شریعت میں جائز نہیں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک, جسے تعویذ لگے اس نے شرک کیا. حدیث میں آ کر ہے, نہ میری بات ہے نہ کوئی امام کی بات ہے, بلکہ امام الانبیاء کس کی بات ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یہاں میں آپ کو یہ نہیں بتا دوں کہ یہ ویسا بولتی وہ ویسا. حدیث میں آ کر تعویذ لگانا شرک ہے. نعوذ باللہ کتنے مسلمان تعویذ لگاتے ہیں, کتنے مسلمان بدعتیں کرتے ہیں. یہی تعویذ, یہی بدعت, یہی شرک آج ہم کو مسجد سے دور رکھا ہے, توحید سے دور رکھا ہے. تو اسی وجہ سے میں اپنے لیے, آپ اپنے لیے دیکھیں کہ ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں, ہم کتنا مسجد سے ہمارا تعلق ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے, جب بھی ہم بزنس کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, ہر عبادت کے بعد ہم لوگ جو ہے نا صدقہ کریں. آپ جو ہے نا خاص طور پر جو ہے نا بزنس کرنے والے ہیں, آج آپ کمائیں 100 روپے کماتے ہیں, 1 روپے صدقہ کیجیے. کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بزنس میں کبھی 1-2 جھوٹ نکل جاتا ہے, معلوم نہیں ہوتا ہے, غلطی سے نکل جاتا ہے. تو جیسا کہ کئی بچے جو ہے نا ہوٹل میں کام کرتے ہیں, کئی لوگ چھوٹے سے چھوٹے بزنس ہی کیوں نہ ہو, آپ کام ہی کرتے کیوں نہ ہو, جب صبح میں آپ جاتے ہیں, رات میں آپ جاتے ہیں, تو 1-2 روپے صدقہ کرتے ہوئے جائیے. اسی طرح عمل کرنے کے بعد خاص طور پر یہ دعا یاد رکھیں. کون سی؟ فجر کی نماز کے بعد. ہر انسان کی خواہش رزق ملنا ہے تو یہ دعا پڑھو, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھو, انشاءاللہ آج کا دن آپ کے لیے برکتوں کا دن ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں گے, آج کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو حلال رزق میسر کرے گا. الحمدللہ ہر انسان کی خواہش رزق ملے تو فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھے, اور اللہ تعالیٰ آج جو عمل کریں گے اللہ اس کو قبول کرے گا. تو ان کے انسان جو نا خاص طور پہ اس کی طرف توجہ دیں. اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں جیسے رجب کا جو مہینہ ہے, رجب کے مہینے کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں, کوئی فضیلت. جیسا کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب تبیین العجب فی فضائل رجب, انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں رجب کے متعلق کوئی فضیلت, کوئی حدیث صحیح حدیث سے ثابت نہیں, کوئی فضیلت ثابت نہیں, بلکہ پوری حدیث من گھڑک کے جھوٹ ہے. بس اتنی بات ثابت ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے, آپ نیک کام کریں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا, برے کام کریں گے تو ثواب گناہ ڈبل ملے گا. خاص طور پر اس مہینے میں صدقہ و خیرات زیادہ کیجیے, جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کیجیے, نوافل کا اہتمام کیجیے. لیکن خاص صلاۃ الرغائب کے نام سے جو لوگ نماز پڑھتی, ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. 27ویں رجب کو لوگ جو ہے نا جشن مناتی, یہ بھی ثابت نہیں ہے. لیکن ایک جو بات ہے, آپ لوگ تو نہیں کرتی نا, کئی لوگ یہاں نہیں کرتے, آپ لوگ کیا کریں, دوسروں کو بتائیں. دین کیا ہے, خود بھی علم حاصل کرے, دوسروں کو بتائے. اللہ نے کیا فرمایا پارہ نمبر 4 میں, کنتم خیر امت اخرجت للناس, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں. بھائی رجب کے بارے میں ایسا کوئی نہیں ہے فضیلت, یہاں کوئی دعوتیں نہیں ہے, کوئی نہیں. بس رجب کے مہینے میں تم نیکی کرو, اللہ ثواب زیادہ دے گا, گناہ کریں گے تو گناہ بھی ڈبل ملے. آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے. آپ یہ مت سوچو کہ جو نا یہ دین صرف علماء کا ہے, انہوں بولتے ہی چل جاتے ہیں. آپ کی بھی ذمہ داری, آپ بھی مسلمان ہی نا. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو نا وہ دوسروں کو جو نا دین بتائیں. بلغوا عنی ولو آیہ, اگر آپ کو ایک حدیث کا بھی علم ہے وہ آپ دوسروں کو بتائیے. یعنی کہ خاص طور پر ہم جو نیک عمل کرتے ہیں, نیک عمل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کریں. جو بھی ہم نیک عمل کیسی حفاظت کریں, کسی کو گالیاں مت دو. اگر آپ کسی کو گالیاں دیں گے آپ کی نیکی اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے. آپ نے نماز پڑھا ہے, آپ انشاءاللہ آپ نماز پڑھیں گے, جمعے کی نماز, جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آپ باہر جا کے کسی کو گالیاں دیتے ہیں, یہ نیکی برباد ہو گئی.
جمعے کی نماز پڑھے، باہر جائے کسی کو قرض لے کے ڈبا دیا، نیکی برباد ہو گیا. یعنی کہ اگر آپ اپنی نیکی کی حفاظت کرنے کے لیے کسی کو گالیاں مت دو، کسی کی زمین مت ہڑپ، کسی کو قرض لے کے مت ڈباؤ. یعنی کہ جمعے کا جو دن ہے بڑا عظیم دن ہے. ان دنوں میں کثرت سے ہم کیا کرنا ہے؟ درود کا بھی اہتمام کرنا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا الصلاۃ علی یوم الجمعہ، تم جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین.